یہ کہانی ایک ایسی باحوصلہ افغان لڑکی کی ہے جو فرسودہ روایات کو توڑ کر اپنے ملک کی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک مثال بننا چاہتی ہے۔ میرا نام شکریہ بہمانی ہے۔ میں موئے تھائی کی افغان نیشنل فیڈریشن کی ممبر ہوں۔ میں 18 سال کی ہوں۔ افغانستان میں عورتوں کے لیے کچھ مخصوص کردار ہیں اور موئے تھائی کی پریکٹس کرنا کسی ممنوع اصول کو توڑنے جیسا ہے۔ جب میں نے موئے تھائی کا آغاز کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں یہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہی نہیں سیکھ رہی بلکہ میں اپنے ملک کے لیے بھی باعث فخر بن سکتی ہوں۔ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے کر اپنے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ پریکٹس شروع کی تھی۔ یقیناً موئے تھائی ایک خطرناک مارشل آرٹ ہے۔ یہ پرتشدد تو ہے لیکن بہت دلچسپ بھی، خاص طور پر میرے لیے۔ موئے تھائی میں ہم ایک دوسرے کے مقابل آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک عورت کی حیثیت سے بھی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر روز ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ 14 اپریل 2021 کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے تمام امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان کیا۔ جولائی 2021 تک طالبان افغانستان کے نصف اضلاع پر قبضہ کر چکے تھے اور اب عورتیں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ان کے انسانی حقوق اور شہری حقوق کا کیا بنے گا۔ شکریہ بچپن سے شرارتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مکہ بازی کرتی اور لاتیں مارتی تھی۔ وہ محلے میں لڑکیوں کے ساتھ لڑ کر اپنے مارشل آرٹ کی کرتب دکھاتی تھی۔ 1 سال موئے تھائی سیکھنے کے بعد میں شکریہ کو موئے تھائی کلب لے گئی۔ اس نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی شروع کر دی۔ شکریہ نے سخت محنت کی اور 1 سال کے اندر ہی وہ قومی ٹیم میں شامل ہو گئی۔ سن 2019 میں شکریہ نے ابوظہبی میں ایشیائی موئے تھائی چیمپئن شپ جیتی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ شکریہ بہمانی from افغانستان۔ 2019 میں ایشین موئے تھائی چیمپئن شپ میں مجھے گولڈ میڈل ملا تھا۔ میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایتھلیٹ کی حیثیت سے مجھے انتہائی فخر تھا کہ آپ کے ملک کا پرچم بھی دوسرے ملک سے اونچا لہرا رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اپنے ہدف طے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ انتہائی سخت محنت اور سب سے بڑھ کر خاندان کی سپورٹ۔ ان سب نے ان کی کارکردگی کو اتنا عمدہ بنایا ہے، وہ سب سے الگ ہیں، دوسری لڑکیوں سے بہتر۔ رشد خوب و رشد سریعتر داشته باشه. اگر در جامعه ما صلح بیاید، آرامی شود، شکریہ جان بهتر و خوبتر۔ اگر ہمارے ملک میں امن و سلامتی ہوتی تو شکریہ اور بھی آگے جاتی۔ وہ اولمپک گیمز میں شرکت کرتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر میڈل جیت کر افغانستان کو قابل فخر بناتی۔ افغانستان ما افتخار کسب بکنه۔ ہمیں جس عدم تحفظ کا سامنا ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اسی کی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکل نہیں سکتی اور روزانہ پریکٹس نہیں کر سکتی۔ ہم سب عورتوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کے شاہد ہیں۔ یہاں افغانستان میں نہ تو کوئی سہولتیں ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی، لیکن یہ ہمارا وطن ہے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ اپنے وطن کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بے تابی سے اپنے ملک میں کسی پائیدار امن کے منتظر ہیں۔ تصمیم ندارم از افغانستان بیرون بروم به خاطر که افغانستان جایی است که وطن ماست، جایی است که ما همینجا بزرگ شدیم۔ اگر یہاں امن قائم ہو جائے تو ہمیں کہیں زیادہ کامیاب عورتیں نظر آئیں گی۔ یہاں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو ان لڑکیوں کے خلاف ہیں جو کھیلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ خوش قسمتی سے میرا خاندان ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کی آگے بڑھنے میں مدد کی ہے اور کبھی بھی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان فرق نہیں کیا۔ ان پر دباؤ اس معاشرے کی جانب سے آیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔
कोविड की वजह से हम करंटीना में हैं। हफीज़ा प्रैक्टिस के लिए ये पंचिंग बैग और दूसरा सामान लाई हैं क्योंकि वो कोविड को शिकस्त देना चाहती हैं। हर फाइटर के वक्त दाखिल रिंग मुबारज़ा में एक फाइटर तरबियत के बाद जब रिंग में उतरती है तो उसे अपनी अनथक मेहनत की कदर व कीमत का अंदाज़ा होता है। हम अपना मुकाबला दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों से नहीं कर सकते। हमारे पास ना तो माली वसाइल हैं और ना ही उन जैसी सहूलतें, लेकिन हमें खुशी है कि सख्त मेहनत की मदद से हमने बैनुल अक़वामी मुकाबले जीते हैं। हम इस अखाड़े में उन्हें दिखाते हैं कि अफ़गानिस्तान में महज जंग नहीं है, वहाँ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अपने मुल्क में खुशहाली लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। در افغانستان ورزشکارایی هستند که به خاطر نام بلند کردن افغانستان مبارزه میکنند. 20 साल गुज़श्ता हर एक इस बात का गवाह है कि औरतों को बेपनाह मसाइब और सख्तियों से गुजरना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि औरतें खुद अपने तौर पर मईशत, सियासत, शहरियत और खेलों में कामयाबियां हासिल करें। اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی ورزشی که ما امروز دستاوردهای بیشماری داریم و ما نمی‌خواهیم دستاوردهای ما سلب شود. अगर हम सब अफ़गानिस्तान से चले गए तो फिर हमारे वतन की तामीर कौन करेगा? इंशाअल्लाह हम यहीं रहेंगे और दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। हम नहीं चाहते कि दूसरी लड़कियां मायूस हो जाएं या उम्मीद खो दें। ناامید نشوند، امید و هدف خود را زیست मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की तमाम लड़कियां कभी भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई से दस्तबरदार नहीं होंगी और ना ही उम्मीद का दामन छोड़ेंगी और एक रोज़ यहाँ ख़वातीन अपने मक़ासिद हासिल कर लेंगी। शुक्रिया की कहानी की फिल्म बंदी के 2 रोज़ बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान बागियों ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल होना शुरू कर दिया। अमेरिका के आखिरी फ़ौजी तैयारे 30 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान से परवाज़ कर गए। इस नई तल्ख़ हकीकत ने शुक्रिया को अपनी मोथाई की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए अपनी बहन के साथ अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शुक्रिया ने अहद किया कि वो ख्वाह दुनिया में कहीं भी हों, अफ़गान ख़वातीन के हुकूक़ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी।